علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج آپ کے سامنے سنہری قول نمبر 7 پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حاسد جو حسد کرتا ہے، حسد کرنے والے کے لیے اتنی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو جو حسد کرنے والا حاسد ہے وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو اگر ہم سمجھیں کہ جو حسد کرتا ہے اور جس سے حسد کرتا ہے، حسد کرنے والے کا کچھ نہیں بچتا اور جس سے حسد کر رہا ہے اس کا کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب تم پر کوئی اللہ کی نعمت ہو، جب تم پر کوئی اللہ کا احسان ہو، تو وہ جو حسد کرنے والا ہے اس نعمت پر، اس اللہ کی عطا پر جب حسد کرتا ہے تو تم تو نعمت پر خوش ہو رہے ہو، تم تو اللہ کے کرم اور فضل پر خوش ہو، مگر جو حسد کرنے والا ہے وہ غم میں مبتلا ہے، وہ غمگین ہو رہا ہے۔ اسے یہ خبر نہیں کہ اگر اس پر اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ کا کرم ہوا ہے، اللہ کا انعام ہوا ہے، تو انعام تو دیکھے کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حسد کرنے والا ہے وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، وہ جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس پر راضی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت علی فرما رہے ہیں کہ حسد کرنے والے کے لیے اتنی سزا کافی ہے کہ تم پر اللہ کا فضل ہوا، تم خوش ہو رہے ہو، اور جو حسد کرنے والا ہے وہ غمگین ہو رہا ہے۔ تم پر اللہ نے فضل کیا، تمہیں خوشی ملی، اور جو حسد کرنے والا ہے اس پر وہ مروڑ کھا رہا ہے، اس پر اس کے چہرے پر غمی کے آثار نظر آ رہے ہیں، اس پر وہ ناخوش نظر آ رہا ہے، اور تم خوش ہو رہے ہو۔ تم پر تو اللہ کا انعام ہوا ہے، مگر جو حسد کرنے والا ہے وہ غم کی کیفیت میں چلا گیا ہے۔ تو حضرت علی یہی فرما رہے ہیں کہ حسد کرنے والے کے لیے اتنی سزا کافی ہے کہ تم تو خوش ہو رہے ہو مگر وہ غم میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تم تو خوشی کا اظہار کر رہے ہو اور وہ غمی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو غم میں مبتلا ہو جانا حسد کی وجہ سے، کیا یہ سزا کم ہے؟ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم کبھی بھی کسی سے حسد نہ کریں۔ اور پھر حسد تو ایک گناہ ہے، اور حسد کرنے والا اپنے آپ کو جلاتا ہے، اپنی نیکیوں کو ختم کرتا ہے، اور جس سے حسد کر رہا ہے اس کا کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو حسد جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔